سورہ القصص آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور وہ دن بھی یاد رکھو کہ جب بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جو میرے شرکاء تھے جو تم نے اپنے من سے گڑھ رکھے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، ان کے بارے میں وہ دوسرے کہیں گے کہ یا رب یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اغویناہم کما غوینا، وہ جھٹ سے جواب دیں گے کہ ہم نے تو انہیں وہی بنایا جو ہم خود تھے، ہم خود گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ ہوئے۔ تبرأنا الیک، ہم تیرے حضور ان کے اعمال سے اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ کو ہماری پرستشوڑی کر رہے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب، تو پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ بلاؤ نا اپنے شرکاء کو بھی، تو یہ ان کو آواز دیں گے لیکن وہ تو کوئی ان کی آواز کو سننا یا قبول کرنا یا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو پھر یہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ دنیا میں ہدایت کی راہ اپنا لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ دن بھولنے نہیں چاہیے کہ جس دن آواز دی جائے گی کہ تم لوگوں نے، میں نے رسول بھیجے تھے تو ان کو کیا جواب دیا تھا، ان کی دعوت کے جواب میں تم نے کیا کہا تھا۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، تو وہ جنہوں نے انکار کر دیا ہوگا دنیا میں وہ کیا کہیں گے، ان کی تو اس سوال پہ سٹی گم ہو جائے گی، اور حال یہ ہوگا کہ حواس باختگی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے کہ اس سوال کا کیا جواب دیں۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ہاں البتہ وہ لوگ کہ جنہیں بات کی سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنے اس غلط عقیدے سے رجوع کر لیا، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو ان کے لیے یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں سے میں سے بن جائیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پورا اختیار اس کے اپنے پاس ہے، جس کو وہ چاہے جتنا وہ دیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی کے بس بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ سے اپنے اندر کوئی اختیار داخل کر لے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک و برتر ہے ان تمام شریکوں سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ متصف کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں معیشت کی بات ہوئی تھی اور مشرکین مکہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو مشرکین مکہ کا یہ جو عقیدہ تھا
کہ ہماری معیشت کی درستگی ان بتوں کی وجہ سے ہے جو بیت اللہ میں ہے، کہ یہ مختلف قبائل کے بت ہیں۔ اب اپنے خداؤں کے بارے میں وہ یہ تو پسند نہیں کریں گے کہ انہیں قریش اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، اس لیے وہ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے قافلوں پہ ڈاکے نہیں ڈالتے تھے۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ کل کے درس میں یہ بات آئی کہ ان کی جو معیشت کی درستگی تھی، جو اچھی معیشت اور مضبوط معیشت تھی، اس کی وجہ وہ بیت اللہ ہے جس کے اندر انہوں نے بت رکھ دیے اور اس کو شرک سے آلودہ کر دیا۔ آج مضمون وہی ہے، لیکن جیسے قرآن حکیم میں یہ ایک اسلوب ہے کہ مختلف پہلو جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے واضح کیے جاتے ہیں، تو آج اس کو اس پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان بتوں کے ساتھ، یا جن کے نام کے تم نے بت بنا رکھے ہیں، ان کے ساتھ اصل میں کیا ہونے والا ہے، یہ بھی سن لو تاکہ بات ساری جو ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ اس پہلی آیت میں کہا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ وہ دن بھولو مت کہ جب آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں میرے شرکاء، یعنی جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، یا اس کی اختیارات میں تم نے کچھ تھوڑے سے اختیارات ان کو دے دیے، یا یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے حضور اگر کسی بات پہ اڑ جائیں تو منوا کے چھوڑتے ہیں، یہ اس کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، ان کے بت ہیں، کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے این شرکائی، اس کے اندر جو قہر اور جو غضب ہے وہ زبان کے ساتھ خود تھوڑا سا ذوق رکھنے والے جو ہیں ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ این شرکائی، کہاں ہیں؟ یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاں بھی اپنی زبان میں بھی اس قسم کا لفظ غصے کے وقت استعمال کرتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے کہ یہ جگہ میری ہے۔ یعنی کبھی زمین کا جھگڑا ہو تو وہ اس کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، ایک قہر ہوتا ہے، اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تو اس کا غصہ جو ہے اس کو کون یعنی قبول کر سکتا ہے، کون اس کا سامنا کر سکتا ہے۔ این شرکائی، اور یہ چیز دوسری جگہوں پہ بھی استعمال ہوئی۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جو 25ویں پارے کی پہلی آیت ہے، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم این شرکائی، اس نے کہا کہ پتہ مجھے ہے کہ کسی کے رحم میں کیا چیز پرورش پا رہی ہے، اس نے کب پیدا ہونا ہے، تم نے یہ اوروں کے ساتھ متصف کر دیا، تو وہ اور کہاں ہیں؟ این شرکائی قالوا آذرناک ما منا من شہید، تو وہ سب اس سوال کے اوپر، یعنی جیسے آگے میں نے ترجمے میں کہا تھا سٹی گم ہو جائے گی، تو اس کے اوپر سب پشیمان ہیں کہ یہ کس قسم کا سوال آ گیا ہے، ہم تو اس کا جواب کوئی مثبت جواب نہیں دے سکتے۔ تو کہا کہ کہاں ہے؟ اب یہاں پہ بات سمجھنے کے لیے یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یعنی شرک کی ایک انتہائی گھناؤنی قسم، پھر ان کی اپنی طرف سے نام تجویز کر دیے۔ یہ جو قرآن پاک میں بھی ہے اور ہم بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، لات و منات و عزا و حبل اور دوسرے تیسرے، یہ ان کی سند کوئی نہیں ہے۔ ملائکہ جن کے نام ہمیں معلوم ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے، وہ جبرائیل ہیں، وہ میکائیل ہیں، وہ اسرافیل ہیں اور وہ عزرائیل ہیں۔ یہ 4 مقربین ملائکہ ہیں جن کے نام پتہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے بتایا اور اس نے رکھے ان کے نام۔ باقی کسی ملائکہ میں سے کسی کا نام نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس سے وہ نام رکھے۔ اور ایک جگہ آگے کہا بھی گیا سورہ نجم میں
کہ یہ سمیتموہا انتم وآباؤکم، کہ تم نے اپنے پاس سے نام رکھ لیے تمہارے باپ دادا نے کہ یہ لات و منات و عزیٰ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ اب یہ بات سمجھنے کی ہے اس سارے مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو اگر ہم خوش رکھیں گے تو یہ اس دنیا میں تو ہمارے کام آ ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری معیشت مضبوط ہے. یہ آخرت میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہو گئی، خدا نہ خواستہ آخرت ہو گئی، ہم دوبارہ کھڑے ہو گئے تو پھر یہ ہمیں بچا لے گا، کیونکہ یہ اپنے باپ کے حضور نعوذ باللہ یہ ضد کر بیٹھیں گے کہ یہ میرے پجاری ہیں، یہ میرے پرستش کرنے والے ہیں، ان کو چھوڑیں آپ. یہ ان کا عقیدہ تھا. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ کہا جائے گا این شرکائی کنتم، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، زعم کہتے ہیں ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے خیال کے مطابق، اپنے ظن جو تم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ اس کی بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کے یہ بت ہیں. اب دیکھیں دوسری جگہ سورہ بقرہ میں یہ بات کہی کہ اس آگ سے بچو وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اب لوگوں کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے گستاخیاں کی، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے وہ کبائر میں مبتلا ہوئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کو عذاب دے رہا ہے. پتھروں کا کیا قصور ہے؟ پتھر تو انسان کے استعمال کے ہیں. کسی نے اس کو بنا کے مکان میں لگا دیا، بہترین قسم کے گیٹ بنا دیے، دوسرے نے اس سے بت بنا دیا. پتھر کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ دوزخ میں ان کے ساتھ ان پتھروں کو جن سے یہ مورتیاں گڑھتے تھے ان کو بھی جلایا جائے گا تاکہ یہ اپنے معبودوں کی بےزتی دیکھیں جن کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے. یہاں پہ بھی یہی بات ہے. وہ کدھر ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول. اب یہ پہلی جو بات ہے کہ جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، یہ لیڈر ہیں، یہ ان کے بڑے ہیں، یہ سردار ہیں، یہ آوان ہیں، یہ آیان ہیں ان کے، یعنی درباری قسم کے لوگ، یہ بڑے جیسے ناظم ہیں، یہ ممبر ہیں اسمبلیوں کے وغیرہ وغیرہ، یہ لیڈر ہیں، یہ اپنے آپ کو لوگوں کا سربراہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ پیشوا کہتے ہیں. کہا ان کے اوپر تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو تو لے جاؤ، اس لیے کہ ان کے تو زیادہ حساب کتاب کی ضرورت نہیں. ابو لہب کا کیا حساب کرنا، ولید کا کیا حساب کرنا، ولید بن مغیرہ کا، ابو البختری کا کیا حساب کرنا، ابو جہل کا کیا حساب کرنا. حق علیہم القول، یعنی اللہ کی جو بات ہے کہ میں عذاب دے کے رہوں گا، جن کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں یہ دوسرے جو پیچھے آنے والے ہیں جنہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس بھی جواب تو کوئی نہیں ہے، مشرکین تو ہم بھی تھے، ان کے بارے میں وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ یا رب ہمارے یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اغوینا ہمیں گمراہ کیا، آگے لفظ غوینا بھی آئے گا. تو یہ قرآن حکیم میں یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور گمراہ کرنے کے لیے، گمراہ ہونے کے لیے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ یہ ہیں، یعنی اپنے لیڈروں کے بارے میں جن کی بات وہ مانتے تھے واقعی، ان کے بارے میں کہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اغوینا ہم کما غوینا. اب یہاں انتظار کوئی نہیں ہے، جو ہی وہ یہ بات کہیں گے جھٹ سے یہ جواب دیں گے کہ ہم نے انہیں صرف وہ کہا جو ہم خود تھے، ہم نے کو اپنے لیے اچھی بات رکھ کے ان کو کوئی بری بات تو نہیں سمجھائی. ہم خود جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کو خدائی صفات میں شریک مانتے تھے، ان کو بھی کہا کہ ان کو مانو، تمہارا بھی کام اسی طرح اچھا ہو جائے گا جیسے ہمارا ہے. اغوینا ہم کما غوینا.
یعنی وہ اپنے اخلاص کا وہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو صرف وہی چیز بتائی جو ہم خود کر رہے تھے۔ آگے سورہ مومن میں فرعون کے ساتھ بھی یہ بات ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ فرعون کہنے لگا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ میں جو خود ہوں تمہیں بھی وہی بات بتا رہا ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہا، تمہارے بارے میں بہت مخلص ہوں۔ ما اریکم الا ما ارا، جو میں اپنے لیے دیکھتا ہوں وہ تمہارے لیے دیکھتا ہوں، جو میں خود اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے میں نے پسند کیا۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں، اس لیے میں تمہیں بھی اسی راستے کی طرف، اس سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور ہدایت کر رہا ہوں اس کی۔ یعنی یہ سارے گمراہ جو ہیں یہ وہاں پہ اپنے اخلاص کو ثابت کرنے کی کوشش کریں قوم کے ساتھ۔ تبرأنا الیک، لیکن ساتھ ہی وہ یہ جو الزام ہے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اس الزام سے اپنے آپ کو بری قرار دیں۔ وہ کہ الیک، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے حضور، کہ جناب آپ کے حضور ہم ان کے اعمال سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، برات کا، تبرأنا، ہم ان سے بیزار ہیں، یعنی ہمارے لیے ہم اس میں کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے تبرأنا الیک، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی شکایت کی وجہ سے ہمارے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس کی ایک بہترین جو مثال ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نکال کے رکھی، اگر آپ نکالیں صفحہ نمبر 214، یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 38 ہے، اس صفحے کے بالکل آخری لائن میں 214۔ یوں تو ویسے بہت سی اس کی مثالیں ہیں اس چیز کی، کہ وہاں پہ جوتم پیزار جو ہونا ہے، جو دوزخ والے آپس میں جوتیوں میں دال بانٹیں گے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن پاک میں۔ ہم صرف اس ایک مثال کو، صرف اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہا قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، تو ان لوگوں کو جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ اب تم بھی داخل ہو جاؤ اس عذاب میں جس میں تمہارے پہلے ہم مشرب جنوں اور انسانوں میں سے پہلے بھگت رہے ہیں، دوزخ میں ہیں، تم بھی چلے جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ جب بھی ایک نیا گروہ اس دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو وہ جو پہلے سے موجود اس کے ہم مشرب ہیں، اخت عربی زبان میں بہن کو کہتے ہیں، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اخت بہن کو کہتے ہیں، اور یہ وہ لفظ ہے کہ یعنی اردو میں تو یہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں اور دوسری زبانوں میں سے مجھے تو انگریزی کا پتہ ہے کہ انگریزی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جو ایک ہی قسم کا کام کرنے والی دو کمپنیاں ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سسٹر کمپنی، اس کے لیے سسٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بھی یہ اخت استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ یہ اختہا یعنی ان کے جو ہم مشرب ہیں، ان کے جو ہم نوالا ہیں، ان کے جیسے جو تھے وہ پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اپنے جیسے موجود پہلے سے لوگوں کے اوپر وہ دوزخ میں لعنت کر رہے ہیں۔ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب دوزخ جن کے بارے میں ہو چکی، جب وہ سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو جو پیچھے آنے والے ہیں، یہاں پیچھے سے مراد یعنی ان کے جو اولادیں ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، وہ سارے ہیں، وہ پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب یہ بھی وہ غلط بات نہیں کر رہے، جس کے گھر میں پیدا ہوا اس کے دین کے اوپر ہے، جس ماحول میں، جس سکول میں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، جہاں پہ اس نے تعلیم حاصل کی، جو ماحول میسر تھا اس کے مطابق یہ اس کی شکل بن گئی، اس کے عقیدے کی شکل بن گئی،
تو وہ کہیں گے کہ یہ ہیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، پس ان کو آپ دگنا عذاب دیں، یعنی ہماری طرف سے بھی اور ان کا اپنا جو ہے وہ عذاب دیں۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ پاک فرمائیں گے کہ سب کے لیے دگنا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب اگر انہوں نے تمہارے لیے وہ چھوڑا جس کی وجہ سے تم دوزخ میں آئے، تو تم نے بھی تو پچھلے اپنے پیچھے والوں کو وہی چھوڑا، اس لیے تمہارا بھی دگنا ہے، تمہارا بھی دگنا عذاب، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو وہ جو پہلے والے ہیں وہ ان کو کہیں گے کہ تمہیں کون سی ہمارے اوپر فضیلت حاصل تھی، یعنی اپنی رائے میں تم آزاد تھے، اپنے لیے کچھ اختیار کرنے میں، کوئی عقیدہ اختیار کرنے میں تم آزاد تھے، تم نے ہماری بات کیوں مانی؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا، تم نے ہماری بات مانی، تو اب فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو کچھ ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اس کا مزہ چکھو۔ تو اس کی اور بھی مثالیں بہت ہیں، تو وہ ایک جوتم بیزار کی، دوزخ میں جو جوتم بیزار ہے جو آپس میں ہر وقت کی نوک جھونک ہے، اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یعنی ایسے تو نہیں ہے کہ یہ ہماری پرستش کرتے تھے، یہ ہماری صرف بات مانتے تھے یا ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، اپنی رائے میں اپنے معاملات میں یہ آزاد تھے، اور اپنی آزادی سے انہوں نے ہماری بات کو مانا، ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لهم ورأوا العذاب۔ اب جو دوسرا سوال ہے انہیں کہا جائے گا کہ اچھا یہ تو ہو گیا، اب جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے تھے، یعنی لات و منات و عزا، اور اگر دوسرے کوئی ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور طرح طرح کے شرک میں وہ مبتلا ہیں، تو ان سے وہ اس قسم کا سوال ہوگا۔ ان کو کہا جائے گا کہ ان کو آواز دو، جو جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے ان کو آواز دو، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ اللہ کی اگر گرفت ہوئی تو اس سے ہمیں بچا لیں گے، فدعوہم، وہ آواز دیں گے، یا لات یا منات یا عزا، وہ آواز دیں، فلم یستجیبوا لہم، تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ یعنی جن کی ساری زندگی پوجا پاٹ کرتے رہے، ان کو جب آواز دیں گے تو ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گا۔ یہاں پہ یہ خاص لفظ استعمال ہوا، یعنی ملائکہ موجود ہیں، ان میں کوئی لات ہے ہی نہیں، کوئی منات ہے ہی نہیں، کوئی عزا ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے نام رکھ لیے تھے، تو جب کسی کو بلاتے ہیں تو وہ کیا آواز دیں؟ پھر اگر کوئی ہو بھی تو اس کو اجازت ہی نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر، جیسے سورہ انبیاء میں ہم پڑھ رہا ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ آگے بڑھ کے بات نہیں کر سکتے جب تک ان کو اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، یہ اس اجازت کا انتظار کریں۔ اب یہ ان کو آواز دیتے فلم یستجیبوا لہم، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، ورأوا العذاب، جب جواب نہیں آ رہا تو کیا ہے، انہیں نظر آ گیا کہ اب تو کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں ہے، جس کے اوپر ہم نے آسرا کیا ہوا تھا وہ تو ہمارے کام نہیں آئے، تو پھر عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ لو انہم کانوا یہتدون، یہ حسرت کا فکرہ ہے، اے کاش کہ یہ لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے جو ان کے سامنے اللہ کے رسول نے ہر طرح سے اس حق کو واضح کیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اب یہ ایک اس کا دوسرا سلسلہ سوالات کا شروع ہے کہ آواز دی جائے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، کہ میں نے اپنے رسول بھیجے تھے، انہوں نے تمہیں ایک عقیدے کی طرف بلایا، ایک دعوت تھی، تو تمہارا رد عمل کیا تھا، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ اب یہ وہی بات ہے، پھر سورہ اعراف کے بالکل ابتدا میں یہ بات آئی کہ فَلَنَقُصَّنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ جب تم نے لوگوں کو دعوت دی تو ان کا رد عمل کیا تھا،
اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ جب رسول نے دعوت دی تو تم نے کیا جواب دیا اس کو. اور پھر اس کی ایک مثال بھی سورہ مائدہ کے بالکل آخر میں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم نے اپنے اور اپنی ماں کو معبود قرار دیا تھا لوگوں کے سامنے. اتخذوا امی و الہین من دون اللہ، تم نے یہ کہا تھا لوگوں سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا رب آپ کو بہتر پتہ ہے میں نے ان کو کیا کہا. میں نے تو انہیں کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ تمہارا اور میرا رب اللہ ہے، اس کی پرستش کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. جب تک میں وہاں پہ تھا تو میں نے تو انہیں یہ کہا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پیچھے سے. تو قوموں سے بھی پوچھا جائے گا اور جو رسول ان کی طرف مبعوث ہوئے ان سے بھی پوچھا جائے گا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے قوموں کی کہ تمہاری طرف رسول آئے تو تم نے انہیں کیا جواب دیا. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون. اس کا ترجمہ کیا تھا میں نے کہ ان کی سٹی گم ہو جائے گی، یعنی بالکل حواس باختہ ہو جائیں گے اس سوال کے اوپر، اس لیے کہ پہلے سے اب علامہ بایات میں مل چکا اور ان کی جو یعنی ان کی کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ دوزخیوں کے اس میں ہو چکی. تو اب یہ سوال اوپر سے آیا تو سٹی گم ہو جائے گی، یعنی بالکل حواس باختہ ہو جائیں گے. اس طرح حواس باختہ کہ وہ فہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے کہ بھئی اس سوال کا کیا جواب دیں، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا اس سوال کا جواب وہی ہے جس کا نتیجہ دوزخ ہے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. عسیٰ کا معنی تو ہوتا ہے شاید، ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کے اندر ایک وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. بس یہاں پہ اس عصا کی نسبت اللہ کی طرف ہے. کہا جن لوگوں نے ایمان لایا، توبہ کی، توبہ کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے سے اپنے سابقہ عمل سے رجوع کر لینا، یہ توبہ کا لفظی معنی ہے. اصطلاح میں جب توبہ آئے تو اس کے ساتھ اس بات کا اقرار کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، اور جو سابقہ کیا اس کے اوپر نادم ہو کے اس کی معافی مانگنا، یہ اصطلاحاً توبہ ہے جس کو قرآن حکیم نے آگے جا کے توبۃ النصوح کہا. کہا جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہو سکتا ہے. اب میں نے کہا کہ عصا کا معنی ہو سکتا نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اس کے اندر بشارت ہے ان یکون من المفلحین، کہ وہ مراد پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. جو لفظ یختار ہے اصل میں ما یشاء اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ایک بڑا معروف قسم کا اسلوب ہے کہ جب بات بالکل واضح ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے یہ ما یشاء آ گیا، یخلق ما یشاء، کہ آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے. اب یہاں پہ ملائکہ کے پیدا کرنے کی بات ہے کہ ملائکہ تو اس نے پیدا کی، ان کی ڈیوٹیاں تو اس نے لگائیں، ان کی اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے جو صلاحیت ہے وہ تو اللہ نے انہیں دی. یخلق ما یشاء ویختار ما یشاء، اور جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اختیار کسی کو دیتا ہے. ان کی جو بات تھی مشرکین مکہ کی کہ ان کے پاس بھی اختیار ہے، ان کے پاس بھی اختیار ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ ہماری معیشت جو ہے اس کو خراب نہیں ہونے دے رہے. اس نے کہا کہ یختار ما یشاء، میں جس کو جتنا اختیار دیتا ہوں اتنا اس کے پاس ہوتا ہے. اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ہو سکتا ہے پھر ملائکہ کو اس نے کچھ اختیار دیا ہو معیشت کے بارے میں. تو اس کو پھر اللہ نے واضح کیا آگے سورہ زخرف میں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ لوگوں کی جو معیشت ہے دنیا کی زندگی میں وہ ہم نے تقسیم کی ہے. اس کی تقسیم کا اختیار کہ کس کو امیر کرنا ہے کس کو غریب کرنا ہے یہ کسی کو دیا نہیں ہے میں نے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. تو اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اختیار جتنا ملائکہ کو دینا تھا وہ دیا ہے، اس میں معیشت کی بات کوئی نہیں. ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ اس قسم کا اختیار وہ اپنے اندر خود لے لیں اپنے پاس سے کہ جو کام دیا گیا ہے اس کو چھوڑ میں ساتھ میں یہ بھی کروں گا. نہیں، یہ اختیار اس کے پاس نہیں. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ بطور شریک ٹھہرا رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ